أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی دو آیات کے بارے میں پہلے بھی دو خطبات میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ خلاصہ کلام پہلی گفتگو کا یہ ہے کہ کفار کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جدال کرتے، جھگڑا کرتے، ان کی توہین کرتے، نافرمانی کرتے۔ جس کے نتیجے میں بلاخر اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی گرفت میں لے لیتے اور اس قوم کو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے مخاطب تو نبی علیہ السلام ہی، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہم ایمان ضرور لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، جو کتابیں اللہ نے ان پر نازل کی وہ بھی سچی تھی، لیکن وہ کتابیں جو اللہ نے نازل کی تھی وہ نہیں جن کتابوں میں بعض میں ان کے ماننے والوں نے تحریف کر دی۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تورات کہا، انجیل کہا، زبور کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کہا، اللہ اکبر کبیرہ، ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بالکل ایک حصہ ہے، عین ایمان۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل۔ ہم رسولوں کے مابین تفریق نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کا انکار کر دے۔ ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے انبیاء پر ایمان لاتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آپ بھی ایمان رکھتے تھے، یعنی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہمارے مخاطب سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے
ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابلے میں کوئی ایسے ہیلے، ایسے عذر، ایسے بہانے تو نہیں ڈھونڈتے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل نہ کر سکیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ رسول کی نافرمانی یہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ ہی کی نافرمانی، جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے انبیاء کی اطاعت، اللہ رب العزت کی اطاعت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کی تکذیب بھی یہ کرتے ہیں، آپ کی بات کو بھی نہیں مانتے، آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں اور دیوانہ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ فرمایا آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی میرے نبی کو جھٹلایا تھا۔ یہاں سے بات شروع کی، فرمایا وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ، نوح علیہ السلام کے بعد بھی جتنے جماعتیں ہوئی، گروہ ہوئے، جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی قومیں تھیں، ان تمام قوموں نے ہمارے نبیوں کی تکذیب، صرف نوح علیہ السلام کی قوم نے ہی نہیں، بعد کی قوموں نے، انہوں نے بھی تکذیب۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ صاد میں فرمایا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، نام لے لے کر کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، قوم عاد نے جو ہے نا وہ تکذیب کی، فرعون نے تکذیب کی۔ فرمایا وثمود، قوم سمود نے تکذیب کی، وقوم لوط، اور قوم لوط نے تکذیب کی، واصحاب الایکہ، اصحاب مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فرمایا اولئک الاحزاب، یہ سارے گروہ تھے جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے۔ ان کل الا کذب الرسل، ان تمام نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، نہ مانا ان کی بات کو۔ فرمایا فحق عقاب، بس پھر ہمارا عذاب ان پر نازل ہو، وہ عذاب کے مستحق قرار پائے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے رسول کی تکذیب۔ اس لیے آپ دیکھیں، ایک طرف میں نہیں جانتا، نبی ہر قوم کے لیے شفیق ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے نبی کی یہی صفت ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام کی یہ صفت تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ ذو الجلال نے نبی علیہ السلام کے یہ اوصاف بیان فرمائے۔ خود نبی علیہ السلام نے یہ بات کئی بار مرتبہ مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ حکم دیتا، اگر تمہارے اوپر تنگی کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ حکم دیتا، لیکن تمہاری آسائش اور آرام کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے یہ مشکل حکم میں تمہیں نہیں دیتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف کسی کو ہوتی ہے، لیکن مصیبت کوئی مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس کی تکلیف، اس کی درد، اس کی ٹیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے۔
یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ اکبر، ایک بات سمجھ لیں، سچے نبی اور جھوٹے نبی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ سچا نبی سب کچھ برداشت کر کے وہ اللہ سے یہی عرض کرتا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ اکبر کبیر، سب کچھ برداشت کر کے آپ وہ ساری چیزیں، سارا نقشہ سامنے لائیں جو طائف میں ہوا، جو احد میں ہوا، جو حنین میں ہوا۔ ان تمام مواقع پر نبی علیہ السلام نے بالآخر کیا فرمایا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرشتوں نے تو آ کے کہا تھا کہ آپ کی اجازت چاہیے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، لیکن عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ اکبر، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یہ ہے نبی، یہ انتخاب ہے اللہ کا، بات سمجھیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ کا انتخاب نبوت کے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہی اور سب سے زیادہ مودت، اخوت، محبت وہ نبی کے دل میں امت کی ہوتی ہے۔ لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے، متنبی ہوتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جو اس کی باتیں نہیں مانتا، وہ اس کے بارے میں بد دعائیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، لعن و طعن کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے قذاب غلام احمد قادیانی نے زندگی بھر کیا، کون سا بر صغیر کا عالم ہے جس کو اس نے گالی نہیں دی؟ علماء کرام کیا، حضرت انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کی گالیوں سے نہیں بچ سکے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کی بد کلامی سے نہیں بچ سکے، یہاں تک اس نے بدماش نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شراب پینے کی عادت، معاذ اللہ ثم استغفر، یعنی اتنی زیادہ گوئی، آپ اندازہ کریں۔ وہ کہتا ہے یہ جتنے میری مخالفت کرنے والے ہیں ان پر ہزار لعنت، اور پھر اتنی بات پر اس کو تسلی نہیں ہوئی، آگے لکھتا ہے لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، 1000 مرتبہ لعنت لکھ کے پھر اس کی تسلی ہوتی۔ اندازہ کیجیے، یہ ہے جو جھوٹا نبی ہے۔ لیکن جو سچا نبی ہوتا ہے، جس کو اللہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے رہنما بناتا ہے، وہ لعنتیں نہیں بھیجتا، وہ دعائیں کرتا ہے۔ بات سمجھے، وہ دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، تکلیفیں پانے کے باوجود، مذاق اڑانے کے باوجود، استہزاء اڑانے کے، ہاں اللہ دی ارسل الینا، یہ ہماری طرف بھیجا گیا ہے رسول، اس کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ ہے کیسا؟ یہ کیوں دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ ایسے تان و ملامت کرتے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ لیکن جو حوصلہ، جو صبر اور جو رافت نبی کے دل میں ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، جھوٹے نبی میں وہ نہیں ہوتی۔ سچے اور جھوٹے میں ایک فرق یہ بھی سمجھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ رسول کی تکذیب میں ان کلو، تمام نے، ان کلو الا کذب الرسل، ان تمام نے میرے رسولوں کی تکذیب، فحق علیہم فحق عقاب، تو پھر ان پر میرا عذاب، میری سزا، میری عقوبت وہ ان پر حق ہو گئی، اتر آئی، اور صفحہ ہستی سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قوموں کو مٹا دی۔ اس لیے رسول کی نافرمانی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی حقیقتاً اللہ ہی کی نافرمانی ہے۔ بھائیو، گزشتہ خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کرتے ہیں اس میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو لازم نہیں آتی، اللہ کے رسول کی نافرمانی تو اس میں نہیں ہے۔ میں کتنی آیات پڑھ کے
ان قوموں کی باتیں عرض کروں جن قوموں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کا جو انجام ہوا۔ قرآن میں ان تمام قوموں کا تفصیل سے مختلف صورتوں میں تذکرہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ امت میں موجود ہے، صحابہ کرام میں موجود ہے۔ صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوتی ہے، ایک غلطی ہوتی ہے، ایک نافرمانی ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو بھی آزمائش اور ابتلا میں مبتلا کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ غزوہ احد کی ساری تفصیل پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کچھ ساتھیوں کو کہ اس پہاڑی پر تم نے کھڑے رہنا ہے، اس پہاڑی ہمارے ساتھ جو بھی گزرے، ہم کامیاب ہو یا ناکام ہو، تم نے اس پہاڑی کی مٹی نہیں چھوڑ، تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدے کے مطابق نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی۔ دشمن بھاگ گیا، صحابہ کرام ان کا چھوڑا ہوا مال اس کو جمع کرنے کے لیے متوجہ ہوئے۔ یہ جو پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا معاملہ تو اب ختم ہو گیا ہے، اب چلیں شام سے پہلے پہلے مال سمیٹ کے شام سے پہلے پہلے گھروں کو پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب لڑائی تو میدان تو صاف ہے، مقابلے والے تو بھاگ گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خالد بن ولید پیچھے سے آئے، پہلے جو چند آدمی وہاں کھڑے تھے پہلے انہیں شہید کیا، پھر آگے بڑھ کے جو مال سمیٹنے میں صحابہ کرام مصروف تھے وہ درست تھے، ان پر حملہ آور ہوا اچانک، جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ صحابہ کرام میں چیمیں گوئیاں ہوئی، منافقوں نے وعدے کسی، فتح کے وعدے تھے، آج تو 70 مروا کے آ گئے ہیں، کہاں ہے گئی فتح ان کی؟ مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، چیمیں گوئیاں کی منافقوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا جس وقت کہ تم ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں بے اپنے اللہ کے حکم سے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراء ما تحبون، اللہ فرماتے ہیں لیکن جب تم پھسل گئے، تنازع معاملے کے بارے میں جس بارے میں نبی نے کہا تھا اس بارے میں تم نے اختلاف کیا، پہاڑی پہ جو کھڑے تھے وہ کہنے لگے نہیں، بعض نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم نے یہاں سے نہیں جانا، بعض نے کہا بھائی اب مطلب ہی نہیں یہاں کھڑے ہونے کا، دشمن تو بھاگ گیا، دشمن تو بھاگ گیا، اب یہاں کھڑا رہنا بے معنی ہے، چلے ہم بھی نیچے اترے۔ یہ ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اب ذرا سوچئے، حکم میں تنازع، اختلاف، بظاہر جو کہہ رہے تھے کہ دشمن بھاگ گیا ہے اب یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ نہیں، بظاہر تو ان کا موقف درست تھا، لیکن اس موقف میں مخالفت تھی اللہ کے رسول کی، بات سمجھے، اس میں بھی مخالفت تھی اللہ کے رسول کی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جس کو تم پسند کرتے تھے مال غنیمت کو،
اس کی وجہ سے تم نے میرے نبی کی نافرمانی. اب سوچ لے، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حاصل شدہ فتح، نبی علیہ السلام کا ایک حکم، اس کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ایک حکم کی نافرمانی، اور حکم بھی ایسا جس میں دوسری توجیہ کی گنجائش تھی، لیکن وہ آپ کے حکم کی مخالفت میں تھا. آپ نے کہا تھا ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، ہم پر جو بھی گزرے، تم نے بہرحال یہاں کھڑے رہنا ہے، تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک ہم تمہیں نہ بلائیں. یہ بات تھی جس کو پلے نہ باندھا انہوں نے، اور اپنی فکر کے مطابق کہ چلے دشمن تو بھاگ گیا ہے، اب کھڑے رہنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں چلنا چاہیے اور مال جمع کر کے جلد واپس مدینہ طیبہ پہنچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی اتنی سی مخالفت کو بھی گوارا نہیں کیا. ہم کتنی مخالفت کرتے ہیں، ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں، اور کتنی باتیں ہیں جن کو معمولی سمجھ کے یہ بھی کوئی گل ہے. اور جو عمل نبی علیہ السلام کا ہے، یا حکم جو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ماڑا کمزور نہ کرو، حقیر نہ سمجھو. وہ یہ سمجھو کہ یہ حکم کس سرکار کا ہے. علماء نے کہا ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں. یہ تقسیم ہے، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ کبیرہ ہوتے ہیں. لیکن جو صغیرہ کہنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کے اس کا ارتکاب نہ کرو، یہ دیکھو کہ یہ صغیرہ نافرمانی ہے کس کی. یہ نافرمانی کس کی ہے؟ مالک الملک کی. کوئی حلالی اولاد اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتا. چاہے جائے کہ انسان جو اللہ رب العزت کے انعامات میں سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے انعامات اور فضل میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ ذو الجلال کی کسی نافرمانی کو معمولی سمجھ کے اس کا ارتکاب کر لے. حیا آنا چاہیے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ ذو الجلال سے اس طرح حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق، جس طرح کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق جو اللہ کی شایان شان. اس لیے میرے بھائیو، اصل بیماری اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. امام احمد بن حنبل اللہ ذو الجلال نے فرمایا، ایک آیت سنیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرو، خوف کھاؤ، میرے نبی کی نافرمانی نہ کرو. يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا اللہ نہ کر دے. کس کی مخالفت میں؟ رسول کی مخالفت. جا دردناک عذاب میں تمہیں مبتلا نہ کر دے. اب سنیے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے واقعات ہیں، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے امام تھے. ان سے کسی نے پوچھا، حضرت میرا دل چاہتا ہے میں احرام مسجد نبوی سے باندھوں، 2 رکعتیں احرام کی مسجد نبوی میں پڑھوں. یہ کتنا افضل کام ہوگا ذوالحلیفہ کی نسبت، کہ ذوالحلیفہ جو مسجد نبوی سے 10-12 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، بہت دور بھی نہیں ہے، وہاں جا کے احرام باندھنے کی بجائے میں یہاں مسجد نبوی میں احرام باندھ لیتا ہوں. حضرت امام مالک نے کیا جواب دیا؟ امام صاحب نے فرمایا، میں تیرے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں تمہیں مبتلا فتنے میں اللہ نہ کر دے.
یا کسی مصیبت میں تمہیں مبتلا نہ کرتے اللہ تعالیٰ. وہ حیران ہوا اور کہنے لگا اس میں کیا بات ہے فتنے کی؟ یہ چند میل کا مسئلہ ہے. نفر میں نے پڑھنے کہا مسجد نبوی میں، احرام باندھنا ہے مسجد نبوی میں، یہ کام برا ہے کوئی؟ کیا آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ امام صاحب فرمانے لگے میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم مخالفت کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ میں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے احرام باندھ کے درجے اور فضیلت میں اللہ کے رسول سے بھی بڑھ جاؤ. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تم اللہ کے رسول سے نیک بننا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے لیے نیکی نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کئی فتنے میں مبتلا ہونے کا مجھے ڈر ہے. یہ ہے سلف کی سوچ، یہ ہے ہمارے ائمہ کی سوچ فکر. لیکن ہمیں اس سے کیا؟ ہم کتنی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کا کس طرح استہزاء اڑاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں. آج کے پورے ماحول میں ہمارے سامنے ماحول ہے. ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہماری تعلیمات، ہماری نشست و برخاست، ہماری مدرسوں کے موضوعات، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے یا نافرمانی میں. یہ زندگی بھائیوں بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں. ہم رات کو نفع کماتے ہیں، دکانداری پر پیسے کماتے ہیں، دکان کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کا سودا بھی فروخت کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ناقص مال بھی فروخت کرتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب اتنا نفع ہوا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انسان خسارے میں. یہ نفع نہیں، سراسر خسارے کا سودا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ خسارہ، لیکن اس خسارے کی سمجھ آئے گی جب قیامت کے دن یہ آنکھیں بند ہوگی، قبر میں جب جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ خسارہ کتنا ہے. اور اس خسارے سے بچا کام الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی بچتا ہے جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. جو نافرمانی کرتا ہے وہ خسارے میں. فرق سمجھ گئے؟ جو نبل عمل نیک کرتا ہے، نیک عمل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری. اور خسارہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. اس لیے ہم اس کو اپنے لیے نفع نہ سمجھیں، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضِلُّوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہر امت نے بلا استثناء، ہر امت نے یہ کوشش کی، ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں لِيَأْخُذُوهُ تاکہ اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے. وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے اس کے ساتھ جھگڑا کرے، مناظرہ کرے، مخالفت کرے. لِيُدْحِضُوا بِالْحَقَّ، تاکہ حق کو نیچے کر دے. اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، انہوں نے ہمارے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا لیکن پکڑے خود گئے. اللہ اکبر کبیر. پکڑنے کا ارادہ کیا، پکڑے خود گئے. انہوں نے کہا ہمت کل امت برسول یاخذوا، الفاظ پہ غور کرے کہ رسول کو پکڑ لے. اس کی تفصیل دوسری آیت میں بھی موجود ہے.
اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اللہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ نبی علیہ السلام کے بارے میں دار الندوہ میں بیٹھے ہیں کفار مشرکین، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، وہ کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو کیا کریں، قید کر لیں، کسی سے ملنے ہی نہ دیں، قید کر لیں، اور یقتلوک یا پکڑ کے ان کو شہید کر دیں، اور یخرجوک یا تمہیں یہاں مکہ مکرمہ سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی منصوبے بنا رہے تھے، اللہ بھی فیصلہ کر رہا تھا، فیصلہ اللہ بھی کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی میری اطلاع دے دی، اپنے نبی کو اطلاع دے دی، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو ایک مٹھی جو تمام قبائل کے نوجوانوں نے آپ کے گھر مبارک کا احاطہ کیا ہوا تھا، وہ ایک مٹھی، وہ بدر کے میدان کی طرح، حنین کے میدان کی طرح زمین سے پکڑی، شاہت الوجوہ ان کے چہروں پر ماری، سارے آنکھیں ملتے رہے، یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے کیا ہو گیا، اور محمد رسول اللہ درمیان میں نکل سے چلے گئے، آپ چلے گئے، وہ دیکھتے ہی رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو، جو اس رات کو یہ سارے منصوبے بناتے تھے۔ اللہ ذو الجلال نے اسی کا خلاصہ اس آیت میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اب ایک ایک رسول کے بارے میں کیسے عرض کروں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ یہودیوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ یہ کیا کہ ہم نے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا، صلیب پہ موت دی، وہ تو اللہ نے نقطہ حل کیا، 550 سال بعد یہودیوں کی تکذیب کی، عیسائیوں کو سرخرو کیا، معاذ اللہ لفظ غلط نکلا ہے، عیسائیوں کو نہیں، عیسائی تو خود ان کے ہم نوا تھے، نصارہ کو، انصار کو، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جن کو کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، عیسائی اصطلاح بات کی ہے، مسیحیت اصطلاح بات کی ہے، اللہ نے ان کے بارے میں نصارہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہودی کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا مَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا رومی بادشاہ کو کہہ کے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور تنہا عیسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، حضرت یسوع کو، حضرت یرمیہ کو، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو علیہ السلام کو ان یہودیوں نے قتل کیا۔ کیا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے انہوں نے نہیں بنائے؟ آپ کو زہر نہیں دیا؟ آپ پر جادو نہیں کیا؟ اپنے پاس بلا کے فیصلے کے لیے اوپر سے پتھر پھینکنے کا ارادہ نہیں کیا؟ آپ کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ لیکن ہوا پھر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ اکبر، جس طرح جو نتیجہ ان کا نکلا وہی نتیجہ ان یہودیوں کا نکلا جو مدینے میں رہتے تھے، وہ بنو قریظہ ہوں، بنو نذیر ہوں، بنو قینقاع ہوں، تینوں کا نتیجہ وہی نکلا جو پہلی قوموں کا نکلا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، میرے رسول کی تکذیب کے نتیجے میں میں نے ان کو پکڑا، وہ میرے رسول کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن میں نے ان کو پکڑ لیا، مرمت میں نے ان کی ترچھاڑ میں نے ان کی، اللہ اکبر کی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میرا عذاب کیسا ہوا، پڑھ کے دیکھ لو، فرعون کیا حشر کیا ہوا،
آد و سمود کا کیا حشر ہوا جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ شعیب علیہ السلام سے کہتے تھے لولا لا تقل رجم نہ کیا، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر دیتے۔ یہی باتیں دوسرے انبیاء سے کہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ان کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ نے ان کو پکڑا اور لوگوں کے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنایا۔ یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر وہ قومیں اپنے رسول کی نافرمانی میں اللہ کے عذاب میں دھر لی جاتی ہیں تو ہم کوئی اتنے لاڈلے نہیں ہیں کہ ہم رسول کی مخالفت کرتے بھی رہیں اور سمجھے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ نہیں، جو مخالفت کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا اس طرح اللہ کا کلمہ، اللہ کا فیصلہ ان کافروں پر حق ثابت ہوا، اور وہ کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے۔ انہم اصحاب النار، جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کی نافرمانی سے ہمیں بچائے، جہنم کا ایندھن نہ بنائے، جنتی بنائے، جنتی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔